بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج کل وطن عزیز میں وہ حالات سامنے نظر آ رہے ہیں جس کے بارے میں ہم لگاتار چرچا بھی کرتے رہے، مگر حالیہ دنوں میں وطن عزیز میں تفریق اور فرقہ بازی اور انتہا پسندی اپنے عروج پر نظر آ رہی ہے۔ آئیے ہم اس لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو وہیں پیدا ہوئے، ان کا باپ بھی اسی دھرتی کا ایک بیٹا تھا، ماں بھی اسی سرزمین سے اٹھی تھی۔ یہ لوگ سینکڑوں ہزاروں برس سے یہ لوگ اسی زمین کی لات تھے۔ ایسا بھی نہیں وہ پاگل نہیں تھے، فاتر العقل بھی نہیں تھے، یا ان کے خاندان میں کوئی ذہنی یا جسمانی نقص نسل در نسل چلی آ رہی ہو، یا ذہنی جسمانی طور پر صحت مند اور چست فٹ اور ذہین لوگ تھے۔ یہ ان پڑھ بھی نہیں تھے۔ میرے عزیز دوستو، پشت در پشت پڑھے لکھے چلے آ رہے تھے۔ ان کا رہن سہن خوش لباسی، خوش واضح، سوشل بھی تھے اور ملنسار بھی تھے۔ علاقے میں ان کی عزت ان کے باپ دادوں سے چلی آ رہی تھی۔ یہ امین بھی تھے، دیانتدار بھی تھے، لین دین میں کھرے آدمی تھے، قابل اعتبار تھے۔ یہ اچھی شہرت کے مالک تھے، ملک عزیز وطن عزیز کے وفادار بھی تھے، اور ان کی پیشانیوں اور ماتھے پر بے وفائی کا کوئی داغ نہیں تھا۔ میرے عزیز دوستو، بات دھیان سے سننے والی ہے۔ یہ سب ٹھیک تھا، مگر ان کے ساتھ ایک مسئلہ تھا۔ وہ یہ کہ ان کے ہر ایک کے گلے میں ایک تختی آویزاں تھی۔ وہ جہاں جاتے یہ آویزہ شدہ تختی ساتھ جاتی۔ گھر میں ہوں، بستر پر لیٹے ہوں، باتھ روم میں ہوں، کالج میں ہوں، کلاس روموں میں ہوں، بازاروں میں ہوں، دفتروں میں ہوں، گلی محلوں میں ہوں، سفر میں ہوں، قیام میں ہوں، عدالتوں میں ہوں، کابینہ میں ہوں، اکثر ہوں، حتیٰ کہ سول سروس میں ہوں، یہاں تک کہ اسمبلی میں بھی یہ تختی ان کے سینے پر آویزاں اور جھنڈا بن کر لہرا رہی ہوتی۔ یہ اسے اتار نہیں سکتے۔ اس تختی پر ایک لفظ چند روشن حروف کے ساتھ لکھی ہوئی ملتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ لفظ کافر، اقلیت یا مینورٹی لکھا ہوا نظر آئے گا، مگر آپ اس وطن عزیز، اس ملک کا انصاف دیکھیے ان لوگوں کے ساتھ اس وقت وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جو لوگ خودکش حملوں، خودکش بمبوں، گولیوں سے پولیس کے جوانوں کو، فوجی جوانوں کو اور افسروں کو، نہتے عوام کو، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو دن رات کلاشنکوف کے ساتھ بھون رہے ہوں، وہ بھی 1 ماہ 2 ماہ سے نہیں، وہ بھی بیسیوں اور کئی دہائیوں سے ایسے بھون رہے ہوں جیسے بھوننے کی شرط
ان کے گلے میں کوئی تختی بیضا نہیں، کوئی تختی لٹائی نہیں جاتی۔ میرے عزیز دوستو، جو سمگلر ہیں، جو ٹیکس چور ہیں، ذخیرہ اندوز ہیں، ان کے گلے میں کوئی تختی نہیں۔ جو کروڑوں اربوں اس ملک کے کھا گئے اور انہوں نے ڈکار تک نہ مارا، لندن میں ہوں، دبئی میں ہوں، نیو یارک میں ہوں، اتنی جائیدادوں کے مالک بن گیا ہوں، ان کے گلے میں کوئی تختی نہیں۔ ان ڈاکوؤں، قاتلوں، چوروں، فریب کاروں اور گنڈوں، بدماشوں کے گلے میں کوئی تختی نہیں، مگر ایک شریف عورت ہو یا مرد جس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کے ماتھے پر، اس کے سینے پر، اس کی پیٹھ پر نہایت روشن الفاظ میں کافر اور اقلیت لکھا ہوا ہوتا ہے۔